حسد کا جذبہ وہ جذبہ ہے جو بندے مومن کی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حسد سے بچو، بے شک حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ در حقیقت کسی کو خوشحال دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ کسی طرح اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس جذبے کو حسد کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء۔ محترم ناظرین، ایک مومن اور ایک مسلمان اس بات کا مشتاق ہوتا ہے، اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طور اس کو نیکیوں کا موقع ملے اور وہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتا چلا جائے، لیکن شعوری اور غیر شعوری طور پر بسا اوقات بندہ مومن سے ایسے اعمال سرزد ہو جاتے ہیں جو اس کی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم چند ایسے اعمال کے بارے میں واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جو نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دینے والا سب سے قبیح اور برا فعل، برا عمل شرک ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ کیے جانے والے شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جسے وہ چاہے معاف کر دے گا۔ آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایک بندہ مومن جب کوئی بھی عمل کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کا فعل، نیکی کا کام انجام دیتا ہے تو اس کی حفاظت بھی نہایت ضروری ہے۔ اگر وہ اپنی نیکی میں، اپنی عبادت میں کسی بھی طرح غیر اللہ کو شریک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا عمل، اس کی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔ سو وہ عبادت جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے بجا لائی جائے وہ قابل قبول ہے، اس کے علاوہ کسی بھی عبادت میں صاحب مزار کو، باب شابے کو اور صاحب جبہ و دستار کو اگر بندہ شریک کر لیتا ہے تو اس کا عمل اس کے چہرے پر مار دیا جاتا ہے۔ نیکیوں کو برباد کر دینے والا دوسرا عمل احسان جتلانا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنی نیکیوں کو، اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، برباد مت کرو۔ کیسے؟ بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر۔ آیت کریمہ میں صدقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور صدقہ کا معنی اور اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ گویا شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی زبان میں ہر نیکی کو صدقہ کہا گیا ہے۔ الغرض احسان جتلانے سے نیکی ضائع اور برباد ہو جاتی ہے۔ آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے بالمن والاذی،
الاذا کا مطلب ہے تکلیف دینا، تو تکلیف دینے سے بھی نیکی ضائع اور برباد ہو جاتی ہے۔ ظاہری طور پر تکلیف دینے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ گویا ہاتھ کے ذریعے کسی کو تکلیف دینا، مثلا مار پیٹ کر دینا، کسی کے راستے میں کوڑا کرکٹ ڈال دینا، کسی کے لیے تکلیف کا سامان کر دینا، زبان سے کسی کو تکلیف دینا، ان ساری وجوہات کی بنا پر ایک بندے مومن کی نیکی ضائع اور برباد ہو جاتی ہے۔ نیکی کو ضائع اور برباد کر دینے والا ایک اور عمل ریاکاری ہے۔ ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن کوئی عبادت کا کام اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے اور راضی کرنے کے بجائے دکھاوے کے لیے انجام دے تو وہ نیکی ضائع اور برباد ہو جاتی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اخوف ما اخاف علیکم، کہ تمہارے بارے میں مجھے سب سے زیادہ جس چیز اور جس بات کا ڈر ہے وہ ہے الشرک الاصغر، وہ شرک اصغر ہے۔ سئل عنہ، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک اصغر کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول شرک اصغر ہے کیا؟ تو جواب میں پیارے نبی نے فرمایا، الریا، ریاکاری، الغرض، ریاکاری کا جذبہ ایسا جذبہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ نیکی کو ضائع اور برباد کر دینے والا ایک اور قبیح فعل حسد ہے۔ حسد کا جذبہ وہ جذبہ ہے جو بندے مومن کی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایاکم والحسد، حسد سے بچو، بے شک حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ گویا حسد بندے مومن کے اعمال کو جس طرح آگ لکڑی کھا جاتی ہے اسی طرح ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ در حقیقت کسی کو خوشحال دیکھ کر، کسی کی کسی کامیابی پر، کسی کو اچھے حال اور اچھے منصب و مرتبے پر دیکھ کر یہ خواہش کرنا، یہ تمنا کرنا کہ کسی طرح اس کا یہ مرتبہ اس سے چھین جائے، اس سے یہ نعمت چھین جائے، اس جذبے کو حسد کہا جاتا ہے۔ نیکیوں کو برباد کر دینے والا ایک اور بدترین عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا یا بے ادبی کرنا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت فرمایا اللہ رب العالمین نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے سامنے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور ان کے سامنے بلند آواز سے بات مت کرو، چلا کے بات مت کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں بات کرتے ہو۔ ایسا کیوں؟ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا احساس نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، تو نبی کی آواز کے سامنے آواز بلند کرنا اور ان کے سامنے چلانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے وہاں خواہ اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، بلا چوں و چرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تسلیم کر لیا جائے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس محفل میں یا جہاں کہیں بھی نبی کی باتیں ہو رہی ہوں، نبی کی احادیث بیان کی جا رہی ہوں، نبی کا ذکر ہو رہا ہو، ایسی مجلسوں میں، ایسی جگہوں پر، ایسی محفلوں میں بے ادبی نہ کی جائے، خاموش ہو کر نبی کی حدیث کو سنی جائے۔ الغرض نیکیوں کو برباد کر دینے والا عمل یہ بھی ہے کہ نبی کی حدیث کے سامنے، نبی کے فرمان کے سامنے آواز
بلند کی جائے۔ معزز حاضرین، خلاصہ کلام یہ ہے، جہاں ایک مومن بندے پر یہ ضروری ہے کہ وہ نیکیوں کو اپنے نامہ اعمال میں شامل کرتا جائے اور یہ جذبہ اپنے دل میں رکھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے دامن میں لے کر دنیا سے رخصت ہو، وہیں اسے یہ فکر بھی دامنگیر ہونی چاہیے کہ ان نیکیوں کی حتی المقدور حفاظت بھی کی جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، نیز ان کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔